السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دی ایجوکیشنسٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم گورنمنٹ سکولز میں مہیا کیے جانے والے این ایس بی فنڈز کے بارے میں بات کریں گے۔ این ایس بی فنڈ یا این ایس بی کیا ہے؟ این ایس بی نان سیلری بجٹ ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے ہمارے سرکاری اسکولوں کو مہیا کیا جاتا ہے۔ این ایس بی نان سیلری بجٹ وہ بجٹ ہے جس میں اساتذہ کی تنخواہوں کے علاوہ اسکولوں کی ضروریات کے لیے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں این ایس بی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ این ایس بی بین الاقوامی طور پر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ تعلیمی معیار اور تعلیمی نتائج میں بہتری لانے کے لیے ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اسکولوں کو موزوں بجٹ دیے جائیں جو کہ ان کے تعلیمی منصوبہ بندی، انتظام اور فراہمی کو قابل بنا سکیں۔ اور اس بات پر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب بھی اس بات سے متفق ہے کہ معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے این ایس بی کی موجودہ فنڈنگ اسکولوں کی اصل ضروریات اور والدین کی خواہشات کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ پی ایم آئی یو کے ذریعے، پی ایم آئی یو کیا ہے؟ پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ۔ اس کے ذریعے ایس ای ڈی نے اسکولوں کے لیے این ایس بی کا مخصوص فارمولہ تیار کیا۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ ہر اسکول کے مخصوص حالات اور اس کی طلباء کی ضروریات کے مطابق این ایس بی فنڈز کو تمام سرکاری اسکولوں کے لیے مختص کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار عمومی اخراجات سے فی کس اخراجات کی طرف پہلا قدم ہے۔ این ایس بی کا اجرا اسکولوں کی تنخواہوں کے علاوہ اخراجات جاریہ کو پورا کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے، جیسا کہ اسکول میں عمومی دیکھ بھال، کارگزاری اور تعلیمی سرگرمیوں کی معاونت پر خرچ کرنے کے لیے، مثال کے طور پر دفتری سامان، کھیل کا سامان، بجلی، صفائی، تعلیم و تدریسی مواد، فرنیچر اور عملی مضامین وغیرہ۔ این ایس بی کی ضرورت کیوں ضروری ہوا؟ این ایس بی اسکولوں میں بچوں کے ڈراپ آؤٹ کو کم کرنے کے لیے اور اسٹوڈنٹ ریٹینشن کو بڑھانے کے لیے ایک محرک کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ اب نیکسٹ، اسکول جو ہے وہ این ایس بی سے کس طرح مستفید ہوگا یا اس کو کس طرح استعمال کرے گا؟ حکومت نے تمام اضلاع میں این ایس بی فنڈنگ جاری کی اور اس کے مقاصد کچھ یوں تھے: عمارات کی صفائی یا عمارت کی صفائی 100% ہونی چاہیے، تدریسی کمروں کی صفائی 100% ہونی چاہیے، کھیل کے میدان کی صفائی 100%، بیت الخلاء کی صفائی 100%، اساتذہ کی حاضری 90%، موجودہ سہولیات کا قابل استعمال ہونا۔ اب موجودہ سہولیات میں کون کون سی چیزیں گنی جاتی ہیں؟ جس میں بجلی، پینے کا پانی، واش رومز اور 4 دیواری شامل ہے، یہ 100% ورکنگ کنڈیشن میں ہوں۔ فرنیچر کی مرمت پہلے سال میں 100% مرمت۔ نئے فرنیچر کی خریداری، اب نئے فرنیچر کی خریداری میں کیا چیز شامل ہے؟ درکار فرنیچر کے 1/4 خرید، مطلب 25%۔ این ایس بی کا 25% ضرورت کے مطابق فرنیچر کی خریداری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور آخر میں 2 چیزیں: موجودہ تدریسی کمروں کی افادیت، مطلب تدریسی کمرے جو ہیں ان کا 100% تدریسی کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ریٹینشن، اس کا ٹارگٹ تھا 3 سال کے اختتام پر اسٹوڈنٹ ریٹینشن میں 20% اضافہ۔ جی ہاں، بالکل 20% اضافہ۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اسکول میں این ایس بی بجٹ کا استعمال یا این ایس بی کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہے پی ایم آئی یو این ایس بی فارمولے کے مطابق اسکولوں کے لیے مختص فنڈز کا حساب لگائے گا، جو کہ ہر اسکول کے لیے مختص فنڈز کہلائیں گے۔ پی ایم آئی یو اضلاع کے سی ای اوز ایجوکیشن، فائنانس اور پلاننگ کو ان کے فنڈز کے بارے میں مطلع کرے گا، جو ہر اسکول کو اس کے مختص شدہ فنڈز کے بارے میں اطلاع دیں گے۔ اسکول طے شدہ فنڈز کے مطابق اپنا لائحہ عمل یعنی ایس بی اے پی تیار کرے گا۔ ایس بی اے پی کیا ہے؟ اسکول بیسڈ ایکشن پلان، وہ طریقہ کار، وہ فارمولہ یا ضروریات کی وہ لسٹ جس کے مطابق اسکول جو ہے اپنی ضروریات کو پرائورٹی وائز ترتیب دے گا اور اپنے فنڈز اس حساب سے استعمال کرے گا۔ اسکول مختص فنڈز کس طرح حاصل کرے گا؟ مختص فنڈز صوبے سے براہ راست اسکول کونسل کے بینک اکاؤنٹ میں ہر سہ ماہی کے پہلے مہینہ میں منتقل کیے جائیں گے۔
فروغ تعلیم فنڈ اور دوسرے ذرائع سے حاصل ہونے والے فنڈ یا آنے والی آمدن جو ہے وہ اسکول کونسل کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروائی جائے گی۔ اسکول این ایس بی استحقاق کس مد میں خرچ کر سکتا ہے؟ اسکولوں کو اخراجات جاریہ کسی بھی ایسی مد میں استعمال کرنے کی خود مختاری حاصل ہوگی جو حکومت کے متعین کردہ سیکشن 2.3 جس کے بارے میں ابھی بتایا گیا، جس میں شامل تھا عمارت کی صفائی، تدریسی کمروں کی صفائی، کھیل کے میدان اور فرنیچر وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا، اور اسکول کے انفرادی مقاصد کے اصول میں مددگار ہوں، سیکشن 3.3.3 جس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ اسکول مثبت فہرست انیکس اے میں دی گئی اشیاء کی خریداری بھی کر سکتا ہے۔ اب انیکس اے کیا ہے؟ انیکس اے کی وضاحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس میں آپ انیکس اے یا مثبت فہرست بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اس میں درج ذیل دیے گئے اخراجات اسکول فروغ تعلیم کے لیے کر سکیں گے۔ عماراتی ضروریات: اسکول کی عمارت کی مرمت اور بحالی، پانی، بجلی، گیس اور ٹیلی فون کی تنصیب، ادائیگی بل برائے بجلی، گیس، پانی وغیرہ، تعمیرات، کلاس روم، واش روم، چار دیواری وغیرہ، متفرق عمارتی ضروریات مثلاً کھیل کا میدان وغیرہ۔ اسی انیکس میں بی تعلیمی اور تدریسی ضروریات ہیں، فرنیچر اور دیگر اشیاء کی خرید و فروخت، تعلیمی اور تدریسی اشیاء کی خریداری مثلاً غیر نصابی کتب، بلیک بورڈ، چاک وغیرہ، خریداری برائے اسٹیشنری، عارضی تقرر شدہ سٹاف پر اخراجات اسکول کونسل پالیسی برائے 2007 کے مطابق، خریداری برائے کھیلوں کا سامان، اساتذہ کا ٹی اے ڈی اے زیادہ سے زیادہ 10%، متفرق تعلیمی و تدریسی ضروریات مثلاً اسکول کونسل کی ماہانہ میٹنگ، مطالعاتی دورے، اخراجات۔ اس سلسلہ میں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ صدر معلم یا ہیڈ ٹیچر جو ہے وہ کسی بھی ڈی ڈی او کی طرح حالانکہ سرکاری طور پر ہیڈ ٹیچر کو ایک ڈی ڈی او کا درجہ نہیں دیا گیا یا مقرر نہیں کیا گیا، لیکن اسکول ہیڈ یا اول مدرس اسکول کے تمام اخراجات کا مکمل حساب کتاب رکھنے اور آڈٹ کے معاملات کو آسان طریقے سے انجام دینے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسی طرح اسکول کونسل پالیسی میں درج ذیل تمام معاملات کی ذمہ دار ہوگی۔ اگر اسکول میں تعمیراتی کام جو کہ ایس سی پالیسی 2007 میں دیا گیا ہے شروع کرنا چاہتا ہے تو مندرجہ ذیل نکات کا ملحوظ خاطر رکھا جانا ضروری ہے۔ اسکول تعمیراتی کام صرف اس صورت میں کر سکے گا جب نشاندہی کردہ تمام اہم ضروریات پوری کر لی گئی ہوں۔ اسکول منفی فہرست انیکس بی میں دی گئی چیزوں پر کسی قسم کے اخراجات نہیں کر سکے گا۔ اگر اسکول کسی ایسی مد میں خرچ کرنا چاہتا ہے جس کا ذکر منفی یا مثبت فہرست میں نہیں، تو ایسے خرچ کو ایس بی اے پی یا نظر ثانی شدہ ایس بی اے پی میں شامل کرنے سے پہلے اے ای او سے پیشگی اجازت لینا ہوگی۔ این ایس بی کی فراہمی کے بعد اسکول اپنے تمام تنخواہ کے علاوہ اخراجات مختص شدہ فنڈ سے ہی کرے گا۔ کسی غیر تنخواہی خرچے کی مد میں اضافی فنڈ نہیں دیا جائے گا۔ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جن سے تعلیمی اور تدریسی کارکردگی بہتر ہو سکے، اسٹوڈنٹ ریٹینشن اور اساتذہ کی حاضری میں اضافہ ہو۔ طویل مدت منصوبہ بندی کیا ہے؟ این ایس بی کے استعمال کے لیے طویل مدت منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ طویل مدت منصوبہ بندی کے بغیر کوئی بھی اسکول جو ہے اپنے ویژن کے مطابق کام نہیں کر سکتا۔ اب اسکول کو کس طرح منصوبہ بندی کرنی چاہیے؟ اسکول کی منصوبہ بندی کے 7 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ اسکول کے ویژن کی نشاندہی، مطلب اسکول کا ویژن کلیئر ہو۔ دوسرا مرحلہ موجودہ صورتحال کا تجزیہ کہ حالات حاضرہ کیا ہیں اسکول میں اور آس پاس۔ تیسرا مرحلہ اسکول کے مقاصد کی نشاندہی۔ چوتھا مرحلہ اسکول کی ضروریات کی نشاندہی۔ پانچواں مرحلہ اسکول کی ضروریات کی درجہ بندی، پرائورٹی دینی ہے، سب سے پہلے ہم نے کون سا کام کروانا ہے، کیسے کروانا ہے۔ چھٹا مرحلہ ضروریات کی قیمت کا تعین۔ اب پانچویں اور چھٹے مرحلے کو بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر ہم اسکول کی کوئی ایسی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہوں جس کی قیمت جو ہے ہمارے فنڈ سے زیادہ ہو، تو ہم پھر دوبارہ 5ویں مرحلے میں جائیں گے اور اسکول کی ضروریات کی درجہ بندی ہمیں دوبارہ کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے 7واں مرحلہ۔ 7واں مرحلے میں اسکول کے بجٹ کی تشکیل دی جاتی ہے کہ ہمیں
کس طرح سے بجٹ کو استعمال کرنا ہے۔ اسکول بیسڈ ایکشن پلان کی منظوری ایس بی اے پی کی تیاری کے بعد اس پر اسکول کونسل کے ممبران یا ممبرز کے مابین مشاورت ہوگی، جس کے بعد ممبران اس پر ووٹنگ کریں گے۔ کثرت رائے سے کی بنیاد پر ایس بی اے پی کی منظوری دی جائے گی۔ اس کے اہم نکات جس میں آپ دیکھیں، اسکول کونسل پالیسی 2007 کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ اس میں درج منظوری کا طریقہ کار وہی بروئے کار لایا جائے گا جس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ منظور شدہ ایس بی اے پی کی کاپی اے ای او کو براہ آگاہی بھجوائی جائے گی۔ اگر اس سلسلے میں اے ای او کو کوئی اعتراض ہوگا تو اس بارے میں ایس سی کو تحریری طور پر مطلع کرے گا۔ اے ای او اعتراض کی ایک کاپی متعلقہ ڈپٹی ڈی او کو بھی بھیجے گا۔ ایس سی اس اعتراض کا جائزہ لینے کے لیے مشاورتی اجلاس بلائے گی اور اگر تفصیلی جائزہ کے بعد اعتراض سے متفق نہ ہو تو اس ضمن میں قرارداد پاس ہوگی اور اس بارے میں ڈپٹی ڈی او کو مطلع کرے گی۔ ڈپٹی ڈی او اسکول کا دورہ کر کے معاملے کو سلجھائیں گے۔ اس ضمن میں ان کا فیصلہ حتمی تصور کیا جائے۔ ایس بی اے پی کی منظوری کے بعد اس پر عمل کرنا اسکول کے صدر معلم کی ذمہ داری ہوگی۔ اس امر کی توقع کی جاتی ہے کہ اسکول اپنے لیے ضروری اشیاء کے حصول کا ایک جامع لائحہ عمل ترتیب دے گا، جس میں کم از کم ضرورت، مقدار، معیار، حصول، خریداری کا طریقہ اور منصوبہ دیا جائے گا۔ پہلا پوائنٹ، ایسے اقدام جن سے اسکول کے روزمرہ کاموں میں خلل پڑنے کا خدشہ ہو وہ یا تو موسم گرما کی تعطیلات یا اسکول کے اوقات کے بعد سر انجام دیا جائے۔ دوسرا، مقدار کے لحاظ سے رعایت حاصل کرنے کے لیے ایک جیسی اشیاء کی خریداری تھوک کے حساب سے کرنی چاہیے۔ پیپرا رولز، پروکیورمنٹ اینڈ فائنینشیل گائیڈ لائنز فار اسکول کونسلز کے مطابق ہی خریداری کا عمل کیا جائے۔ خریداری کے تین طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ پہلا، متفرق خریداری۔ دوسرا، مقامی خریداری بذریعہ کوٹیشن۔ تیسرا، مقامی سطح پر ٹینڈر یا اشتہار کے ذریعے۔ ایس ڈی ایز سے اسکول کے لیے مختص شدہ فنڈز کو ایس سی کے بینک اکاؤنٹ میں 4 مساوی اقساط میں منتقل کیا جائے گا۔ اسکول اپنے لائحہ عمل اس بنیاد پر ہی ترتیب دیں گے کہ اس امر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ سال کے شروع میں ہی کسی بڑے منصوبے کا آغاز تعلیمی اور تدریسی عمل کے لیے مختص فنڈز کو متاثر کر سکتا ہے۔ اب این ایس بی کے استعمال کے بعد این ایس بی کا استعمال کا ریکارڈ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اکاؤنٹنگ یا مالیاتی حساب کتاب اسکول متعلقہ ریکارڈ درج ذیل طریقے سے محفوظ کریں گے: کیش بک، انوینٹری رجسٹر، بجٹ رجسٹر۔ کیش بک کیا ہے؟ کیش بک، اسکول کا صدر معلم تمام لین دین کا حساب کیش بک میں رکھیں گے۔ جیسے ہی لین دین کا عمل ہوگا اس کا فوری اندراج کیش بک میں کیا جائے گا۔ صدر معلم، ہیڈ ٹیچر تمام خریداری اور وصولی کی رسیدیں بمع وصول کنندہ کے شناختی کارڈ نمبر وغیرہ ایک علیحدہ فائل میں حوالہ نمبر کے ساتھ اس طرح محفوظ رکھیں گے کہ بوقت ضرورت اس کا تعین کیش بک کے ساتھ کیا جا سکے۔ یہاں یہ بھی ہدایت دی جاتی ہے کہ بجٹ رجسٹر میں اندراج کیش بک کے اندراج کے ساتھ ہی حوالہ نمبر دے کر دیا جائے۔ اسکول بینک کے ساتھ تمام لین دین کا اندراج کیش بک میں چیک نمبر، اجرا کی تاریخ، کس کے نام اجرا کیا گیا، شناختی کارڈ نمبر اور جس مقصد کے لیے چیک اجرا کیا گیا جیسی اضافی تفصیلات کے ساتھ کرے گا۔ صدر معلم کو روزمرہ اخراجات کے لیے محدود حد تک نقد رقم رکھنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اسکول کونسل اس بات کی اجازت ہیڈ ٹیچر کو دے سکتی ہے کہ وہ ضروری اخراجات کے لیے روزمرہ کے ضروری اخراجات کے لیے نقد رقم اپنے پاس رکھے، لیکن یہ رقم 5,000 روپے سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ لیکن صدر معلم کسی بھی ادائیگی کے لیے ایک دن میں اس مقرر کردہ رقم سے زائد رقم بھی بینک سے نکلوا سکتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو 10,000 یا اس سے زائد تمام رقم کی ادائیگی بذریعہ کراس چیک کی جائے۔ انوینٹری رجسٹر۔ انوینٹری رجسٹر کیا ہے؟ انوینٹری رجسٹر کھاتہ برائے سامان تیار کیا جاتا ہے جس میں تمام منقولہ اشیاء کا ادراج فوری طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کھاتے میں تمام موجودہ سامان اور نئی خرید شدہ سامان کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔ بجٹ رجسٹر۔ بجٹ رجسٹر، اسکول اپنے تمام اخراجات کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ایک بجٹ رجسٹر رکھے گا جس میں کسی بھی قسم کی ضرورت کے لیے کیے گئے اخراجات و خریداری کا اندراج اس طرح کیا جائے گا کہ علامتی درجہ بندی کا استعمال کرتے ہوئے مختص شدہ کل بجٹ اور بقایا بجٹ کا اندازہ لگایا جا سکے۔
اسکول کونسل پالیسی 2007 کے تحت ایس سی ہر ماہ اجلاس منعقد کرے گی، جس میں خریداری کے منصوبے پر عمل درآمد اور اطلاق کا جائزہ لیا جائے گا اور مندرجہ ذیل امور کو زیر بحث لایا جائے گا۔ کیا اخراجات بجٹ کے مطابق ہیں؟ کیا وسائل کی تخصیص کو پیش نظر رکھا گیا ہے؟ کیا سرگرمیاں متعین کردہ وقت کے مطابق ہیں یا ابھی شروع ہی نہیں کی گئیں؟ کیا مجوزہ ترقیاتی عمل حکومت کے طے شدہ اہداف کے مطابق مطلوبہ نتائج دے رہے ہیں؟ کیا پروکیورمنٹ اینڈ فائنینشیل گائیڈ لائنز فار ایس سیز پر عمل کیا گیا ہے؟ کیا ایم ای اے کا ریکارڈ حکومی اہداف کی حصولی میں بہتری دکھا رہا ہے؟ ٹھیکیدار فروش کنندہ کی کارکردگی کیسی ہے؟ اسکول کو کسی بھی کمی کو دور کرنے کے لیے فوری اصلاحاتی یا اصلاحی اقدامات کرنے چاہئیں۔ نگرانی کے بعد آتی ہے رپورٹنگ کی۔ اسکول کونسل کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ساماہی اجلاس منعقد کرے گی، جس میں اسکول مالی معاملات کا خاص طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ اسکول ایک ساماہی اخراجاتی گوشوارہ ڈپٹی ڈیو ایجوکیشن اور ڈی ایم او کو بھیجنے کا پابند ہوگا۔ یہ گوشوارہ ساماہی سے اگلے مہینے کے اختتام پر ایم ای اے کو دیے جائیں گے۔ گوشوارے کی تکمیل کے لیے اسکول بینک کو ساماہی بینک سٹیٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست دے گا۔ اسکول بیسڈ ایکشن پلان پر نظر ثانی مالی سال کے دوران کسی بھی تاخیر، غیر متوقع حالات یا اخراجاتی تخمینے میں اندازہ کی غلطی کی بنیاد پر اسکول اپنے بجٹ پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں اسکول نظر ثانی شدہ ایس بی اے پی ساماہی جائزہ اجلاس کے بعد ایس سی پالیسی 2007 میں درج ذیل ہدایات کے مطابق اے ای او کو ارسال کرے گا۔ آڈٹ یا پڑتال۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان حکومت کی تمام مالی وصولیوں اخراجات کے آڈٹ کا مجاز ادارہ ہے۔ آڈٹ کرنے کے علاوہ حکومت کسی بھی تھرڈ پارٹی کو بھی حسابات کی جانچ پڑتال کے لیے نامزد کر سکتی ہے۔ ہر سال منتخب شدہ اسکولوں کا آڈٹ